تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ حضرات یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی واقعتاً وہ محبت عطا فرمائے، اس انداز میں محبت عطا فرمائے جیسا اس محبت کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر گجرانوالہ میں آپ سب حضرات رات کے اس پہر میں بھی جمع ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی علیہ السلام۔ اس کا یہی ترجمہ کر کے آگے بڑھا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جہاں یہ یا کا ترجمہ اے کیا جائے گا، جہاں ایھا کا ترجمہ اے کیا جائے گا، جہاں انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ کیا جائے گا، اور آگے ترجمہ کرتے چلے جائیں گے، وہاں جن حضرات نے نبی کا ترجمہ خالی نبی کر کے آگے بڑھ گئے، ان کی توجہ اعلیٰ حضرت نے دلائی، یا شاید ان کی تو توجہ تھی یا آنکھیں بند کر کے گزر گئے، عوام کی توجہ اعلیٰ حضرت نے دلائی کہ ذرا دیکھو، جہاں سارے قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں وہاں نبی کا ترجمہ کرتے کیوں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، وہاں یہاں سے آنکھیں بند کر کے کیوں گزرا جا رہا ہے۔ وہاں بولا کہ اگر نبی کا ترجمہ کر دیں گے تو پھر جو منجر بیچتے ہیں اپنے عقیدے کا، وہ کہاں جا کے بیچیں گے؟ گجرانوالے والے سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اگر لفظ نبی کا ترجمہ کر دیا تو پھر جو آگے سارا منجر اپنا بیچنا ہے وہ کہاں جا کے بیچیں گے؟ اپنے عقائد کی گٹھری اٹھا کے کہاں جائیں گے؟ نبی کا ترجمہ کر دیا تو اپنے ایک بنیادی عقیدے پہ ایسی ضرب پڑے گی کہ چیخیں نکل جائے گی۔ کہا وجہ، کہا نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ کہا کہ نبی خالی خبر دینے والے کو نہیں کہتے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے جب لفظ نبی کا ترجمہ کیا صرف خبر دینے والا نہیں کہا، صرف مخبر کہہ کے آگے نہیں بڑھ گئے، بلکہ کہا اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے، عام خبر تو نبی سے نہیں پوچھی جاتی نا، کبھی کوئی پوچھنا ہے کہ موسم کیسا ہے، باہر موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، درجہ حرارت کیسا ہے، آؤ استخارہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ آج دنیاوی حالات کیسے چل رہے ہیں، یہ تو نبی سے نہیں پوچھا جاتا۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کی کوئی خبر اس وقت اگر آپ گوگل پہ لکھیں، گوگل دنیا کی کوئی بھی خبر آپ کو آ کے یہاں لا کے دے دے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، حضور خاتم النبیین ہے۔ اب صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہا جاتا، بلکہ وہاں کی بات جہاں حواس خمسہ جواب دے جائیں، آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کان نے سنا نہ ہو، ناک نے سونگا نہ ہو، زبان نے چکھا نہ ہو، ہاتھ نے چھوا نہ ہو، جہاں حواس خمسہ بھی ہر اعتبار سے جواب دے جائیں، جہاں انسان کی عقل پہنچ نہ پائے، جہاں انسان کی آنکھ دیکھ نہ پائے، جہاں انسان کا ادراک پہنچ نہ پائے، وہاں سے آگے کا جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ملا کرتا ہے۔ کہا نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر علماء نے تبصرہ کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں مفسرین نے کہا، محدث ابن جوزی نے بھی کہا، علاء الدین بغدادی نے رحمہ اللہ نے تفسیر ابن خازن نے کہا، علاء الدین بغدادی کہتے ہیں، اور دیگر کئی مفسرین نے اس آیت پر یہ کلام کیا، اور ہمارے اکابرین اہل سنت نے جب علم غیب پر کلام کیا تو ان مفسرین کی اس بحث کو بھی سامنے رکھا، کہا یہاں خلق الانسان سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور علمہ البیان سے مراد یہ ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم سکھایا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان سے مراد کون؟ حضور، اور علمہ البیان سے مراد کون؟ جن کو سکھایا گیا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس۔ اب سنیں، ہمارے اکابر نے کہا اب اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر غیب کا علم رکھا ہے، پھر قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا نَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا بِكِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسی
ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام علوم اس قرآن میں جمع فرما دیے۔ پھر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر غیب کا علم اس قرآن میں موجود ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ قرآن سکھا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمام امور غیب، یہاں محدث ابن جوزی نے بھی کہا، علاء الدین بغدادی نے بھی کہا، دیگر مفسرین نے بھی کہا، یہاں علمہ البیان سے پتہ چل رہا ہے کہ تمام خفیہ امور، تمام غیب، تمام وہ علوم جو کسی کو نہیں پتا، وہ سارے علوم اللہ حضور کو سکھا چکا ہے۔ بہرحال یہاں سوال تو بنے گا، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ کیا ہر حافظ قرآن کو علم غیب ہونا چاہیے؟ پھر تو جس نے بھی قرآن یاد کر لیا اس کو علم غیب ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہر غیب موجود ہے نا، اور جس نے قرآن سارا یاد کر لیا، پھر جس نے ترجمہ بھی پڑھ لیا، پھر جس نے تفاسیر بھی پڑھ لی، کیا اس کو سارا علم غیب آ جائے گا؟ اس کا جواب بھی قرآن خود دے رہا ہے۔ کیا ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کے لیے اتنا بیان کریے جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، لوگوں کے آگے اتنا بیان فرمائیے جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت نے بتا دیا کہ جتنے علوم ہمارے لیے تھے وہ علوم بیان کر دیے گئے، باقی قرآن کا سارا خفیہ علوم اور امور جو ہے وہ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کو عطا فرمایا۔ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کو عطا فرمایا۔ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو اس انداز میں علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام کا علم غیب، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، جو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا حضور علیہ السلام کے علم کے معاملہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں ایک حضور علیہ السلام کے القاب میں جو قرآن میں جن حضور کے القاب کا ذکر ہے ان میں سے ایک لقب امی بھی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور امی ہے۔ اب بعض لوگ امی کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے امی کہہ دیا۔ اور بھائی مجھے خود بتاؤ، امی کا جہاں معنی یہ ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ ہم نے امیوں کے پاس اپنا رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائے؟ اس نے بتا دیا کہ امی کا دو معنی ہوگے۔ اگر امی کا صرف یہ معنی لیا جائے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو کیا یہ فرمایا جا رہا ہے ہم نے ان کو پڑھنے لکھنے کا علم سکھانے کے لیے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ان کے پاس ان کو بھیج دیا جن کو معاذ اللہ خود پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ نہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں دو معنی لیا جائیں گے۔ جب تمہارے اور میرے لیے امی کا لفظ اگر استعمال ہو تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ آؤ آپ دیکھتے ہیں اگر مصطفیٰ کے لیے یہ معنی ہوگا تو مصطفیٰ کے لیے یہ لفظ ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اور بھائی آگے قرآن کریم میں تو جو حضور کا علم ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، حدیث میں تو جو حضور کے علم کا ذکر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ دنیا کو جا کے دیکھ لو، آج میڈیکل سائنس والے سڑ پکڑ کے حیران بیٹھے ہیں کہ جو انوینشن ہم آج کر رہے ہیں، جو انوینشن ہم آج کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ سب کیسے بتا دیا؟ جب ڈاکٹر کیتھ مور جس نے یہ سارا انسان کی تخلیق کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کس طرح ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے یہ سارا علم پیش کیا نا، کسی نے اس کے آگے حضور علیہ السلام کے ارشادات رکھے جو حضور نے خود فرمایا یا جو حضور نے بازبان قرآن ارشاد فرمایا۔ جب ڈاکٹر کیتھ مور نے وہ پڑھا وہ حیران ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اگر مجھ سے پہلے انہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے، اس کا مطلب ان کے پاس میرے سے بھی زیادہ جدید ٹیکنالوجی والی مشینیں ہیں، ان کے پاس ایسی مائکروسکوپ ہے جو آج تک دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یقیناً یہ مجھ سے بھی بڑے کسی ایسی یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے، مجھ سے بھی بڑے کسی ایسے ادارے میں تحقیق ہوئی ہے جہاں اس سے بھی زیادہ ٹیکنالوجی کی مشینیں تیار کی گئی۔ جب لوگوں نے بتایا یہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں بتایا گیا، یہ 1450 سال پہلے ایک ذات نے بتایا جو اللہ کے نبی تھے، لوگ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا مجھے اس کی نبوت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحقیق بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اگر 1450 سال پہلے کوئی بتا رہی ہے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے اس کا علم عام علم نہیں، اس کا علم نبوت ہو سکتا۔ ایسی تو نہیں۔ جب مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب لکھی، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ غیر مسلم تھا، اللہ اکبر، بعد میں قبول کر رہا، لیکن یہ مائیکل ہارٹ ہے، مسلمان نہیں ہے، بہت بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ریسرچرز کو ساتھ پھیلاتا ہے،
کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا کی تاریخ کو، دنیا کی تاریخ کھنگالنا چاہتا ہوں پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے ساتھ لے کے، کہ اس دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کا دام جمع کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کی بڑی یونیورسٹیز کو اکٹھا کیا، بڑے ریسرچرز کو اکٹھا کیا، بڑی بڑی یونیورسٹی سے ریسرچرز کو اٹھایا، 100 لوگوں کو نکالا جن کا دنیا میں بہت زیادہ شعرا ہے۔ ان 100 لوگوں میں سے کامیاب لوگوں میں سے نام کھنگالتا گیا، 90 پہ آیا، مزید کھنگالا، 80 پہ آیا، مزید کھنگالتا گیا۔ یہ ایک اکیلا فرد واحد نہیں ہے، دنیا بھر کی یونیورسٹی سے ریسرچرز لیے، دنیا بھر کی ہسٹری کو پڑھنے کے بعد یہ ریسرچر کھنگالتا جا رہا ہے۔ 80 پہ آیا، 20 پہ آیا، 10 پہ آیا، 5 پہ آیا، آخر مائیکل ہارٹ مسلمان نہیں ہے لیکن دنیا بھر کی یونیورسٹیز کے ریسرچرز کی ریسرچ کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ہم نبی مانے نہ مانے یہ ضرور مانتے ہیں اس دھرتی میں سب سے کامیاب شخص کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، الحمدللہ دنیا بھر میں حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے اور تبلیغ دین کی خاطر سفر کرتے ہیں۔ ابھی امریکہ کی تقریباً بڑی بڑی جتنی اسٹیٹس ہیں اور پورے برطانیہ سے ہمارے شیخ یورپ سے ہم ہو کے آ رہے ہیں، جہاں جہاں دور علاقہ بدلتا ہے وہاں وہاں زبانیں بدلتی ہیں، کلچر بدلتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں، سوالات بدلتے ہیں، سوالات کی نوعیت بدلتی ہے، ہر جگہ کے مختلف سوال ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ جس اعتبار سے بھی کسی واک آف لائف کا بندہ سوال کرے، بڑے غور سے آپ نے میری باتوں کو سننا ہے۔ آپ کی توجہ ہے یا نیند آ رہی ہے؟ کون کون توجہ سے سن رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بتا۔ ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی ہیں، ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ بنیادی مسائل جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ مسائل جو بالکل جدید مسائل ہوتے ہیں جدید دور کے مطابق وہ مسائل آتے ہیں۔ اسفار کے دوران ہو یا اسلامی نظریاتی کونسل کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں آتے ہی جدید مسائل ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم حیران ہو جاتے ہیں، یار اس مسئلے پر کسی نے بحث کیا ہوگا، وہ دیکھنا ہوگا، یا اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہوگا، قریب کا مسئلہ دیکھ کے نکالنا ہوگا، بڑا تلاش کرنا ہوگا۔ یہ تو آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ گزرے والوں یہ بھی بات ہمارے نبی کے زندہ معجزوں میں سے، زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں اس کا جواب کیسے ملے گا، لیکن جب حضور کی حدیث پڑھنا شروع ہوتے ہیں نا حیرت تو پڑ جاتی ہے، لیکن اور مالوں میں ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ آج کا مسئلہ ہے، آج سے پہلے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن 1450 سال پہلے مصطفیٰ اس مسئلے کو ایسے ایڈریس کر رہے ہیں جیسے یار یہ مسئلہ اس دور میں آیا تھا، یا حضور اس دور کو دیکھ دیکھ کے حل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ کووڈ آیا، پہلے دنیا حیران ہو گئی اس سے نپٹیں گے کیسے۔ WHO کے ریسرچرز بیٹھے، انہوں نے ریسرچرز کو بلایا، میڈیکل سائنس والوں کو بلایا، تحقیق کر کے کہا بھی کووڈ سے بچنے کے لیے امیونٹی اسٹرانگ کرنی ہوگی، کووڈ سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا، کووڈ سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، کووڈ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کوارنٹائن کرنا ہوگا جس کو کووڈ ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں آج کے دور کا یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے، کتاب الطاعون پڑھو، بخاری اور مسلم میں وہ حدیث موجود ہے۔ جب طاعون کا وائرس آیا اس وقت کوئی WHO کے ریسرچرز بیٹھے تھے، اس وقت کوئی محققین بیٹھے تھے، لوگ مرتے چلے جا رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو طاعون ہوتا ہے وہ 2 نیزوں کا فاصلہ رکھے، یہ 6 فٹ کہتے ہیں نا، 2 نیزوں کا فاصلہ 6 فٹ کا ڈسٹینس بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کو طاعون ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لے، جب تک بیماری ٹھیک نہ ہو جائے کسی سے ملے نہیں۔ حضور نے فرمایا لاک ڈاؤن کر دینا، اگر طاعون آ جائے اس شہر سے باہر کوئی نہ جائے اور باہر والا اس شہر کے اندر نہ آئے، اور تم کہتے ہو امیونٹی کا ہم بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قوت مضاعفت جو ہے امیونٹی کو اسٹرانگ کرو، یہ طاعون سے نمٹنے کے لیے بہتر ہوگا۔ تم جس چیز کو آج ریسرچ کر کے بڑے محقق والے پھر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کو دیکھو نا، سب کچھ 1450 سال پہلے بیان کر چکے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جس سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کرتا ہوں پھر بتاؤں گا،
حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ریسرچ کر کے بتاؤں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں طبیبوں سے مشورہ کرتا ہوں، میٹنگ بلاتا ہوں، پھر نتیجہ نکال کے بتاؤں گا. حضور نے فوراً فرمایا، حضور نے فرمایا مرد کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا، عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی. 1856 میں سائنس بیان کر رہی ہے انسان کے خلیے میں کلوروسوم ہوتے ہیں، مرد کے زیادہ ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے، وہی عورت کا زیادہ ہو تو بیٹی ہوتی ہے. 1856 میں یہ سائنس اتنی تحقیق کے بعد جو بات بیان کر رہی ہے، 1450 سال پہلے کسی مائکروسکوپ نے بتایا تھا، کسی الٹرا ساؤنڈ نے بتایا تھا، کسی لیبارٹری نے بتایا تھا نہیں، اللہ کی غیب کی خبر دینے والے نبی نے بتایا. میری شکل بڑی ہو سکتی ہے، گھر بڑی اچھی ہے، رسول اللہ کا ذکر سنا کرو نا تو ہمارا یہ قاعدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا کی قسم حضور کا ذکر کر کے جس کا چہرہ کھل جائے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، جس کو جھومنے میں مزہ آ جائے، سمجھ لو ایمان والا ہے. اور حضور کا ذکر سن کے چہرے پہ پھٹکار آ جائے، ایسے چہرہ بن جائے جیسے آم کو ابھی چوسا ہے. سمجھ آئی ہے؟ توبہ توبہ کرنا، اللہ ایسی گلی سے گزرنے سے بھی بچا. سمجھ آ رہی؟ اللہ کیا نبی ہے یار، کیسا نبی ہے ہمارا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. گجرا والوں تم تو چائے چڑے پتہ نہیں کیا کیا کھانے والے ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جس کا کھاتے ہو پھر کھا کے بھی تو بتاؤ نا. ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکار. حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن جو ہے وہ پانی کے قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرے 40 دن جو ہے گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرے 40 دن جو ہے دوسرے 40 دن جو ہے وہ جمے خون کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرے 40 دن جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے. کیا فرمایا؟ پہلے 40 دن پانی کا قطرہ، دوسرے 40 دن خون جمع ہوا خون، تیسرے 40 دن گوشت کا لوتھڑا. اللہ اکبر. یہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 4 مہینے. اب حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے انسان کے بدن میں روح پھونک دی جاتی ہے. آج میڈیکل سائنس کہنے کے لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو انسان کے جسم میں جان آ جاتی ہے. آج میڈیکل سائنس اتنی ریسرچ کے بعد جو بتا رہی ہے، 1450 سال پہلے کیسے بتایا؟ اللہ کے غیب دان نبی نے بتایا. اگر میں ایسے چلتا چلا جاؤں، تم سائنس میں دیکھ لو، تم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آج جتنی ٹیکنالوجی اس پہ محدثین نے بڑا خوب کام کیا، جدید محدثین نے، سائنس آج جتنے کام کر رہی ہے، اگر زمین سے نکل کے آسمان میں پہنچی، یا یہ گاڑیوں کا سلسلہ آیا، یا یہ ہوا میں اڑنے کا سلسلہ آیا، جتنی چیزیں ہیں اس میں زبان مصطفیٰ پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ انسان یہاں تھا. حضور نے جدید علوم کے راستے لوگوں کو لکھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر آج پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان پر آج کتنی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حدیث پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے صرف جو حضور نے میڈیکل کے بارے میں ارشاد فرمایا. کوئی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ریاستوں کو حضور نے دی اس کے لیے جو ہے وہ پی ایچ ڈیز کر رہا ہے. کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون کے متعلق ایز اے قانون دان، لندن میں لنکن یونیورسٹی ہے، جو لوگ علم کی بات کرتے ہیں وہ سنیں، لندن میں لنکن یونیورسٹی ہے، لا کی سب سے بڑی یونیورسٹی لندن میں لنکن یونیورسٹی ہے. آج بھی لندن میں لنکن یونیورسٹی میں دنیا کے کامیاب ترین قانون دانوں کا نام لکھا ہے. کل میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایک قابل عزت جج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے، اللہ ان کو بھی برکت دے، قانون دانوں کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لنکن یونیورسٹی. یہ کسی مولانا صاحب نے نہیں لکھا، کسی مفتی صاحب نے نہیں لکھا، لا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے اپنی پوری تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے. آج بھی لنکن یونیورسٹی لندن میں دنیا کے کامیاب تاریخ قانون دانوں کے نام کی فہرست ہے. اور آج بھی مسلمانوں کے مدرسے میں نہیں، لنکن یونیورسٹی لندن میں لکھا ہے کہ اس روح زمین میں جتنے قانون دان گزرے ہیں سب سے کامیاب قانون دان محمد رسول اللہ.
قانون کیسے بنایا؟ پھر اس بات پر الگ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے، میرے نبی نے ڈیفنس پالیسی کیسے دی؟ پھر عقیدہ توحید میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے، کس نے بتایا؟ بڑے علامے بن کے بیٹھتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو اپنے باپ کی بولی بول رہا ہے، تو جو بڑا صاحب علم بن کے پھر رہا ہے، ارے یہ علم کس کے دروازے سے ملا؟ یہ سارا علم جس نے دیا اس کو کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا تھا، ارے جس نے سارے جہان کو پڑھنا سکھایا وہ میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ ایسے ہی اردو ماسٹر بیان کر رہے تھے، نبی کو علم غیب نہیں، کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ کیسے نہیں؟ کہا بخاری میں حدیث، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے ایک بندے کو، حضور روکیں گے، فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ یہ فلاں گناہ کرتا تھا، غور سے سنیے گا، یہ فلاں گناہ کرتا تھا، حضور فرمائیں گے اچھا کہا اس حدیث سے آپ کیا سمجھے؟ کہا ہم اس حدیث سے یہ سمجھے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو روکتے ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سنا کہ یہ کرتا تھا جانے دیا، اگر پہلے علم غیب ہوتا تو روکتے ہی نہیں۔ میں نے کہا بڑا پوائنٹ نکالا ہے، بڑی تحقیق ہے ماشاءاللہ، بڑا پوائنٹ نکالا، اگر علم غیب ہوتا تو روکتا ہی نہیں، بعد میں پتا چلا تو جانے دیا، اس کا مطلب علم غیب نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا یہ واقعہ ہو گیا ہے؟ کہا نہیں یہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ میں نے کہا آپ کے دادا ابو نے بتایا؟ کہا نہیں رسول اللہ نے بتایا۔ میں نے کہا تیری طرح کی عقل نہ ماری جائے کسی کی، تجھے یہ تو نظر آ رہا ہے فرشتے بتائیں گے، حضور سنیں گے، پھر کہیں گے لے جاؤ، یہ نظر نہیں آ رہا 1450 سال پہلے یہ سارا واقعہ بتایا کس نے؟ یہ سارا واقعہ تو ثابت کر رہا ہے کہ تمام قیامت سے پہلے کے علوم قیامت میں جو ہونا ہے وہ علوم، قیامت کے بعد جو ہونا ہے وہ علوم، جس ایک ذات کو اللہ نے دیے ہیں وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا۔ یہ میں نے بتایا اس پر بھی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے، پھر اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے کہ حضور نے فقہ کے متعلق کیا فرمایا، حضور نے قرآن کے متعلق تفسیر حضور کی زبان اقدس سے جو ادا ہوئی وہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے۔ اس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اتنا علم، یہ تو میں نے جھلک بیان کی ہے، اس جیسے ہزاروں علوم پہ جس ایک ذات پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے۔ ہمارے شہر کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے، یہ کیا کہتے ہیں کس کو پڑھو؟ رسول اللہ۔ کوئی سائنٹسٹ آئے رسول اللہ کو پڑھو، کوئی جاب کرنے والا آئے رسول اللہ کو پڑھو، کوئی تاجر آئے رسول اللہ کو پڑھو، کوئی جو ہے وہ مال کمانا چاہ رہا ہو رسول اللہ کو پڑھو، کوئی مال خرچنا چاہ رہا ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا باپ بننا چاہ رہا ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا بیٹا بننا چاہ رہا ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھی بیوی بننی چاہ رہی ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا شہری بننا چاہ رہے ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا لیڈر بننا چاہ رہے ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا جج بننا چاہ رہے ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا جنرل بننا چاہ رہے ہو رسول اللہ کو پڑھو، اچھا انسان بننا چاہ رہے ہو۔ مزیدار بات یہ ہے کوئی ڈاکٹر رسول اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ساری تعلیمات میرے لیے، کوئی سائنٹسٹ رسول اللہ کو پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے ساری تعلیمات میرے لیے ہے، تو وہ لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ تقریر نہیں کر رہی، سمجھا کے تقریر کر رہی ہے۔ کوئی جو ہے وہ اگر لائر رسول اللہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے ساری تعلیم میرے لیے، کوئی جج پڑھے اس کو لگتا ہے میرے لیے، کوئی سیاستدان پڑھے اس کو لگتا ہے میرے لیے، کوئی لیڈر پڑھے اس کو لگتا ہے میرے لیے، اللہ کی قسم ڈیفنس پالیسی کوئی جنرل پڑھے اس کو لگتا ہے میرے لیے، کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے ساری تعلیم ہی میرے لیے ہے، کوئی اچھا باپ بننا چاہتا ہے لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہیں۔ اتنا علم جس ذات سے پہلا وہ بے پڑا، لیکن اب اس کا انکار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لقب قرآن میں آیا ہے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانا سمجھ رہا ہو تو اہل سنت کی وادی میں آنا، مجدد القسانی کی وادی میں آنا۔ مطلب یہ ہوگا کہ امی اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ کیا یہ حضور کے پروٹوکول کے مطابق تھا کہ دنیا میں کوئی حضور کا استاد بنتا؟ حضور 40 سال بعد تو نبی نہیں بنے، 40 سال بعد تو اعلان نبوت کیا ہے،
نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا. حضرت عیسیٰ جن کی خبریں دیتے آئے ان کا استاد کوئی اور بنے. حضرت داؤد جن کے نغمے کہتے رہے ان کا استاد کوئی اور بنے. حضرت موسیٰ کہتے یا اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے, ان کا استاد کوئی اور بنے. کعبہ میں ابراہیم کعبے کو بنا کے جن کی ولادت کی دعائیں مانگتے رہے ان کا استاد کوئی اور بنے. کشتی نوح کو کنارہ جن کے نام سے ملا ان کا استاد کوئی اور بنے. آدم کی توبہ جن کے وسیلے سے قبول ہوئی ان کا استاد کوئی اور بنے. کیا یہ ان کے پروٹوکول کے مطابق تھا؟ استاد کے لیے ضروری ہے وہ پہلے وہ جانتا ہو جو شاگرد نہیں جانتا. کیا حضور کے پروٹوکول کے مطابق تھا یہ؟ گجرا والے والوں ناراض ہو. کیا حضور کے پروٹوکول کے مطابق تھا یہ؟ تو حضور سے زیادہ کوئی اور جانتا ہو یا کوئی کہے کہ حضور کو میں نے سکھایا؟ نہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ابھی یہ آیت سنو اور پھر امی کا مطلب سمجھ آئے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب جو نہیں جانتے تھے نا کسی اور نے گویا کہ نہیں سکھایا, میں نے سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فقہ سکھائی, قرآن سکھایا یا دین سکھایا. کہا جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا. تو پوچھتے تھے پڑھنا جانتے تھے اللہ نے سکھایا, لکھنا جانتے تھے اللہ نے سکھایا, ٹیکنالوجی کو جانتے تھے اللہ نے سکھایا, میڈیکل کو جانتے تھے اللہ نے سکھایا, آنے والا جانتے تھے اللہ نے سکھایا, گزرا ہوا جانتے تھے اللہ نے سکھایا, جدید علوم جانتے تھے اللہ نے سکھایا. بھائی سب کچھ اللہ نے سکھا دیا. اتنی دکان اوپی ہے اب اس کو دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ ایسا اوپی ہے جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھایا, سب کچھ اللہ نے پڑھا کے بھیجا. سب کچھ اللہ نے سکھا کے بھیجا. یار بناوٹی باتوں میں جمجو, یہ تو حقیقت کی بات ہو رہی ہے. حقیقی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے سب کچھ اللہ نے سکھایا. اب اعلیٰ حضرت یہ تبصرہ کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے بعد کوئی اتنے چھوٹے ترازو میں تولے کے غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں؟ اتنے چھوٹے ترازو میں تولے عالم کے سلطان کو کہ گزری ہوئی باتیں جانتے ہیں یا نہیں, آنے والی باتیں جانتے ہیں یا نہیں, دلوں کے بھید جانتے ہیں یا نہیں. نبی غیب کا علم جانتے. بھائی ہوگا کوئی تمہارا جو نہ جانتا ہو؟ ہمارے نبی کو تو اللہ نے ہر غیب کا علم عطا کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ سب سے بڑا غیب کون ہے؟ اللہ, جسے کسی نے نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے, بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نادانو ذرا یہ بتاؤ جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدائی چھپ سکتی ہے؟ کہا کہ سب عبور اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اللہ نے تمام. یہاں کا شرک ہو گیا. کیسے شرک ہو گیا؟ کیسے شرک ہو گیا؟ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے, اللہ کے سوا کون ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے؟ ساتھ بھی یہ فرمایا نا کہ ہم اپنے رسولوں کو عطا فرماتے ہیں یا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ عطا کرے. تو پتہ چلا کہ ہم حضور کا علم غیب اس طرح مانتے ہیں کہ علم غیب ذاتی اللہ کا ہے. حضور کا علم ذاتی نہیں, ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ کا. حضور کا علم عطائی ہے. اب کچھ شرک کی گنجائش نہیں رہی. عطائی علم ہے. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے, حضور کے پاس جو علم ہے وہ. کیا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم اللہ کے علم جیسا ہے؟ قطعاً نہیں. قطعاً اہل سنت کے قابل نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ویسا ہی علم ہے حضور کا جیسے اللہ کا علم ہے. یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. اللہ کا ذاتی علم ہے, حضور کا عطائی علم ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے سکھایا. اب اعلیٰ حضرت کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. یا رسول اللہ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ تو تجھ پہ ہے.
بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اگر ہمارے سنی نہ بعض اوقات یار زیادتی کر جاتے ہو میں کیا کروں کہتے بھئی علم غیب کو نہ ماننے والے کل کی پیداوار ہیں. ایسے کسی کا دل نہیں دکھاتے. کل کی پیداوار نہیں ہے, ان کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے. نہیں سمجھ رہے کیوں دل دکھاتے ہو کسی کا؟ تم تو کل آئے گا نا, کل کے نہیں ہے. جب سے یہ عقیدہ ہے تب سے وہ عقیدہ ہے. ہم کس کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں؟ صدیق اکبر کے, فاروق اعظم کے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, یہ ان کا فرمان بخاری میں موجود ہے. ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام صبح تشریف لائے, حضور نے خطبہ شروع فرمایا. کیا مقدر تھا صحابہ کا. حضور کا بیان بھی سن رہے ہیں, حضور کی آواز بھی سن رہے ہیں, حضور کا چہرہ بھی تکتے چلے جا رہے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے خطبہ شروع کیا, ظہر کا وقفہ کیا پھر خطبہ جاری رکھا, عصر کا وقفہ کیا پھر خطبہ جاری رکھا, یہاں تک کہ شام تک حضور بیان فرماتے رہے. بخاری میں موجود ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے تب سے شروع کیا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا, اور تب تک بیان کیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے, دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے گزرا بھی اور آنے والا بھی ہر غیب بیان کر دیا. ہم میں سے خوش قسمت ہے وہ جس کو اس میں سے کچھ یاد رہ گیا. تو علم غیب کس کا عقیدہ؟ فاروق اعظم کا, پھر سیدنا عثمان کا, پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب سے یہ عقیدہ ہے نا تب سے وہ عقیدہ بھی ہے. وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا نا سنو نہیں معاشر, سوال کرو جس شے کے بارے میں بھی کرنا چاہتے ہو میں جواب دوں گا. منافق جو بیٹھے ہوتے تھے نا جاسوسیاں کرتے تھے, جو صحابہ نے تو ہر بات پہ حضور کو کہا نا صدقت یا رسول اللہ. جو منافق بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے باہر نکل کے کہا لو سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے. سمجھ لو یا نہیں؟ کہ سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے. کہہ رہے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں, اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جانتے کہ ہم جاسوس ہیں. حضور منبر پہ آتے فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے, اٹھے نکلے میری مجلس سے. فلاں بن فلاں منافق ہے, اٹھے نکلے میری مجلس سے. میں پردے ڈالنے والا ہوں, اگر تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا تو تم کیا ہو, میں تمہارا باپ کو بھی جانتا ہوں. اور گجرا والا والو علم غیب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہاتھ اٹھاؤ. اب ایک اور بات سمجھو, جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو دیکھ سکتا ہے, کیا وہ گجرا والے والوں کے دلوں کی محبت کو نہیں دیکھ سکتا؟ تمہیں بھی جانتا ہوں, تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں, تمہارے دل میں چھپے ہوئے بغض کو بھی جانتا ہوں. فرمایا تم کیا ہو, میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. حضور نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں تو دجال کے خلاف برسر پیکار آئے گا. صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی سواری کے رنگ سے بھی واقف ہوں. یہ بھی حدیث شریف میں ہے. حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں, ایک ہاتھ میں ایک کتاب ہے, بائیں ہاتھ میں دوسری کتاب ہے. حضور فرماتے ہیں یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے اس سے ایک اوپر بھی جنت میں نہیں جانا, سارے جنتیوں کے نام اس میں ہے. اور یہ جو بائیں کتاب ہے ایک اوپر بھی جہنم میں نہیں جانا, اس میں سارے اہل جہنم کے نام ہے. اور لوگوں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قیامت تک کی ساری امت دکھا دی ہے, میں اپنے ہر امتی کو اتنا جانتا ہوں کہ اس کے دوست بھی اس کو ایسے نہیں جانتے ہیں. نہیں گئی. آج لوگ چوڑے ہوتے ہیں, مجھے وزیر اعظم جانتا ہوں, کوئی چوڑا ہوتا ہے مجھے فلاں ملک کا صدر جانتا ہے, کوئی چوڑا ہوتا ہے مجھے فلاں وزیر جانتا ہے. اور سنیا اب وہ ہے جنہیں اللہ کا حبیب جانتا ہے. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا.
فارغ ہونا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اتنا جانتا ہوں تو اس کا دوست بھی اس کو اتنا نہیں جانتا ہوگا. تو ہاتھ اٹھا کے والا لایا اس سے آسا کا پردہ ہوں رضا میں اس سے آسا کا پردہ ہوں رضا سے آسا کا پردہ ہوں رضا میں سے آسا کا پردہ ہوں رضا سے آسا سارے کہو ایسے آسا کا پردہ ایسا آسا کا پردہ ہوں رضا بولے والے میری سرکاروں کے بولے والے میری سرکاروں کے بولے میری سرکاروں کے بولے والے میری سرکاروں. تقریر مکمل ہونے والی. ایک بار یہ بھی کہہ دو جو سنی کہتے ہیں اس کو عدل و کرم اور ہمت نے نعرہ تحقیق اس کو عدل و کرم اور ہمت نے اس کو عدل و کرم اور ہمت میں چارے سو شہرے ہیں چاروں کے چارے سو شہرے ہیں چاروں کے ذرے چڑھ کے تیری پیزاروں پہ یا رسول اللہ ہم جوتیاں جھاڑتے ہیں نا ذرے زمین پہ گرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا لائن جھاڑے ذرے آسمان میں ذرے چڑھ کے آپ کی پیزاروں کے تاج سر پر سے ہے سیاروں کے تاج سر پر سے ہے سیاروں کے. اللہ نے ہر علم عطا فرمایا ہر علم عطا فرمایا. حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں چلو تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ جب خندق کا موقع تھا اور وہ خندق ہوتی جا رہی تھی حضور کا علم غیب سے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زمین میں ضرب لگاتے ہیں اور فرمایا حضور نے کہ اللہ نے مجھے البدایہ و النہایہ میں موجود ہے. اور البدایہ و النہایہ ابن کثیر اور ابن کثیر کا استاد ابن تیمیہ کون غیر مقلد سمجھ آ گئی وہ اس کو نقل کر رہا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی حضور نے خندق پہ ایک چٹان ایسی آ گئی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی. حضور نے فرمایا مجھے دو. کہا حضور نے زمین پہ مارے پڑھا اور فرمایا اللہ اکبر. اس میں سے چنگاری نکلی. حضور نے فرمایا اللہ نے شام کی چابیاں مجھے دے دی. کہا حضور نے دوسری بار چنگاری ماری. دوسری بار جب وہ لگایا زمین پہ سر حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ نے مجھے پارس کی چابیاں عطا فرما دی. کہا حضور نے تیسری ضرب ماری فرمایا اللہ اکبر اللہ نے مجھے یمن کی چابی دے دی. ابھی تک نہ شام پتہ ہوا نہ یمن پتہ ہوا نہ پارس پتہ ہوا. حضرت مسلمان فارسی کہتے ہیں یہ ہوا فاروق اعظم کے دور میں پارس پتہ اور اپنے اپنے وقت میں یہ فتوحات ہوئی. لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جب حضور نے پہلی ضرب لگائی اور کہا اللہ نے مجھے شام کی چابی دے دی. جب شام پتہ ہوا اللہ نے وہ منظر مجھے وہاں دکھا دیا. جب حضور نے فرمایا یمن کی چابی اللہ نے مجھے وہ منظر دکھا دیا. جب حضور نے فرمایا فارس کی چابی اللہ نے مجھے وہ منظر دکھا دیا. محدثین نے کہا پتہ چلا حضور سے علم غیب جانتے نہیں بلکہ جس کو دکھانا چاہے دکھا بھی دیا کرتے ہیں. بخاری میں موجود ہے بخاری میں ہی کہ جب صحابہ مکہ کے مقام پر ہیں جنگ ہو رہی ہے مدینہ شریف کے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں بھی ہمارے آبائی کی سوال میں ہوں گے. حضور نے فرمایا ابھی جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں اب وہ شہید ہو گیا. اب جعفر ابن
بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے. اب وہ شہید ہو گیا, اب وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. پتہ چلا صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی یہ جنگ مطلب جہاں ہو رہی ہے, حضور موقع میں بیٹھ کے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, یہ غزوہ مدینہ شریف میں ہو رہا ہے. حضور مدینہ پاک میں بیٹھ کے شام کی خبریں ایسے بیان کرتے چلے جا رہے تھے. دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے ذل سے اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دعوت میں آخر رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر اسی طرح اس سے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.